مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جس طرح سے عامر صاحب نے مفروضوں کے حوالے سے بات کی، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایک پارٹی ختم ہوتی ہے سیاسی پارٹی تو اس کی جگہ پہ دوسری پارٹی کا جنم ہو جاتا ہے، جب دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری کا جنم ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نئی پارٹی کا جنم تو ہو گیا مگر ووٹرز کس طرف کھڑے ہیں یہ ابھی بھی اہمیت کا حامل ہے؟ عامر متین صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم فلان جگہ نہیں جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی پارٹی چھوڑ کے آئے تھے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اگلا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ ڈیموکریٹ گروپ بنا، ختم ہو گیا، اور بس ایک ہی بندہ رہ گیا نا کہ جی گروپ کا اناؤنسمنٹ بھی ختم کر دی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات بہت سارے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے سیاست ختم، لیکن آج سارے پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے، اور ان میں عملی سیاستدان صرف فواد چودھری ہیں، جن سے جب ایک دفعہ سوال ہوا تھا کہ نظریاتی سیاستدان ہیں آپ، تو انہوں نے کہا نہیں میں عملیت پسند ہوں۔ تو وہ تو دیکھتے ہیں موقع کی مناسبت سے، چاہے 5ویں پارٹی بن جائے یا 6ٹھی پارٹی بن جائے، اور بڑے اچھے انداز سے یہ 3 فے ہیں، فواد، فیاض اور فردوس، جہاں جائیں ان کے پاس فکرے بھی موجود ہوتے ہیں۔ صرف فواد چودھری کو تھوڑی سی دیر لگ رہی ہے ابھی کھل کے آنے میں، وہ کچھ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے، سب کو دشنام ترازی کی حد تک اپنے مخالفین کی اپنے سابقہ پارٹی کے چیئرمین کی طرح ہتک کرنے میں، تو ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ آج وہ پریس کانفرنس میں بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو پی ایم ایل این کی بات ہے یا یہ پارٹیاں بننے کی بات ہے، دیکھیں پی ایم ایل این کا آج کا جو ٹنیور چل رہا ہے جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہے، یہ تو نہیں لیڈ کر سکتے نا الیکشن میں لوگوں کے، نہ لوگ ان کو ووٹ کریں گے۔ وہ تبھی لیڈ کر رہے ہوں گے جہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز گراؤنڈ میں موجود ہوں گے، اور اس کے بغیر چاہے پی ٹی آئی ڈسمنٹل ہو رہی ہو، اس کے اندر کچھ نہ ہو، نون کو تو اپنا سہارا نواز شریف کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ وقت ثابت کرے گا جو اگلے 2-3 ہفتوں میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کیا وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے چلے جائیں گے؟ کیا ان کو بک کر دیا جائے گا؟ نااہل ہو جائیں گے؟ اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس بجٹ کے بعد اور اسمبلی کی ڈیزولوشن تک، یعنی جو اگست کا پہلا ہفتہ یا دوسرے ہفتے میں، کیونکہ 12 اگست کو تو یہ نہیں کریں گے، چھوٹ نہیں کرتا کیونکہ 16 اگست کو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ہے جیسے یہ سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ 1-2 دن پہلے ڈیزالو کر دیں گے تاکہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو، اور اسی دوران نواز شریف کی واپسی بھی ہونی ہے۔ اور ان کی جتنی بھی سیاست ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی اس آس پہ موجود ہیں، ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹیکلی آئی ایم ایف نے ہمیں پھنسایا ہے اور وہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، جیسے آج بھی ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ 244 روپے کی بنتی ہے ڈالر کی قیمت، لیکن بن نہیں رہی چونکہ وہ بڑا بول بیٹھے، پھنس گئے ڈار صاحب آ کے کہ دیکھیں میں چلا بھی نہیں، عامر اور وہ ہو گیا۔ آپ کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہماری طرح آپ بھی رپورٹر کی طرح ہی ہم کام کرتے ہیں اور انفارمیشن آپ کے پاس بڑی زیادہ ہوتی ہے، کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کو کوئی فکر مندی بھی ظاہر ہے؟ ایک تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ عمران خان سے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے جو ہے نا پی ٹی آئی سے جان چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آگے کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں، وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، ان کو قید بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر نون لیگ کی بھی کیونکہ بیلٹ جو ان کی جی ٹی روڈ تک ہی رہ گئی ہوئی تھی، تو پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے، یہ گروپس بھی آ رہے ہیں، جس طرح کہا کہ فیصلے کہیں اور ہوں گے، تو کیا نون لیگ کے لیے کوئی فکر مندی کی وجہ بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ جو نون لیگ کی فکر مندی ہے وہ ختم ہوتی ہے نواز شریف کے آنے سے، اور جب وہ آئیں گے، عامر متین صاحب آپ بڑے پرانے، ہم تو آپ کے بعد آئے جرنلزم میں، گو کہ بہت ٹائم ہو گیا آئے ہوئے بھی، لیکن یہ پاکستان اور پنجاب جب الیکشن اناؤنس ہوگا نا، ماحول تب بنے گا۔ پہلے جتنے مرضی مفروضے آپ کر لیں، ماحول بتاتا ہے کہ اس وقت ابھی یہ جو 1.5-2 مہینے موجود ہیں، یعنی 12 اگست سے پہلے جتنا بھی ٹائم موجود ہے، اس میں بہت سارے فیصلے، جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے کہ اگر وہ ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں تو زیادہ 27 سے 30 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، تو وہ بھی چیزیں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب 2 سے 3 دن کے اندر وہ جو پریس ریلیز آئی ہے فارمیشن کمانڈرز والی، وہ اس طرح کی نہیں آئی جس طرح رانا ثناء اللہ 13 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں یہ وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ اب اس کے اوپر فیصلہ جو بھی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کو بتایا، انہوں نے سہولت کاروں کے لیے جو بھی لفظ یوز کیے، آپ ذہن میں رکھیں کہ آج جو پریس کانفرنس کی عرفان قادر صاحب نے، اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کا نام تو نہیں لیا تھا پریس کانفرنس میں، جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے کیسز بھی نیب میں ٹرائل ہو سکتے ہیں، تو میں تو کم از کم اس کو منطبق کروں گا اس پریس ریلیز کے ساتھ
اور وہ جو ہیئرنگ ہونی تھی آج جو پھر ایک جج صاحب کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور اٹارنی جنرل نے بھی ٹائم مانگا، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور فیصلے ہو چکے ہوں گے. اور جب الیکشن کا ماحول ہوگا اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی اگر اس قابل نہ ہوئے کہ وہ الیکشن کمپین چلا سکیں، ان کو پہلا نقصان تو یہ ہوا ہے جو نواز شریف کو فائدہ ہوا تھا کہ نواز شریف کے اوپر جتنی بھی تبرہ آزمائی ہوئی سب کچھ ہوا، سزا کے باوجود وہ لندن سے بیٹی کے ساتھ آئے اور ریسٹ کی ہوئے، اور اس کو کہتے ہیں فرنٹ سے لیڈ کرنا. نے اپنا جو بھی کام کیا وہ بھاگنے والا کیا، چھپنے والا کیا، اور نتیجتاً ان کی پوری پارٹی پھنس گئی اس کے اندر. میرا آپ نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کئی چیزوں سے شاید وڈرا کیے ہوں گے، مگر ابھی فی الحال اپنے مقدمات بھی بھگت رہے ہیں، ملک کے اندر ہی ہیں، اور ان کو اوپر پریشر تھا کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی ان کی گورنمنٹ ہے، اور اس وقت صوبے کے اندر بھی فیوریبل گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ میں، اپنی گورنمنٹ میں جب وہ نہیں آئے تو یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک صوبوں کے اندر بھی اور اسلام آباد میں بھی پتہ نہیں ایک باپ پارٹی بنائی جا رہی ہے، تو فیصلے تو ان حالات میں آپ کا خیال ہے وہ رسک لیں گے واپس پاکستان آنے کا؟ عامر وطین صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے چھپ تو نہیں گئے لندن میں، اور جن حالات میں گئے تھے میں تو بالکل اپنے آپ کو بڑا کلیئر سمجھتا ہوں کہ جس دن نواز شریف کو نیب کی حراست سے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک دوست کی کال آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے اڑن کھٹولا آئے گا اور یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. یہ جو پلیٹلس کی کہانی ہے نا، یہ ان سب کے لیے ہوگی جو اس پہ چلتے رہے. میرے لیے یہ کہانی نہیں تھی، مجھے یہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے باہر جانا. اور اب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اب آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بات بتا کے کہ اس وقت ان کو جو لوگ اس وقت سب کچھ چلا رہے تھے، جیسے آج کچھ لوگ چلا رہے ہیں، وہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو بھیجیں، اور شہباز شریف نے اس میں سہولت کار کا کام دیا تھا، وہ چلے گئے. پھر وعدے ایفا نہ ہوئے کہ اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ ایک دم چڑ گئے، اوہو یہ تو جہاز پہ ٹھیک چڑھ گئے اور مریم نواز باہر نہ جا سکے. آج وہ کیوں نہیں آ رہے آپ کو اور ہمیں پتا ہے. جو عدالتیں دو دو دن کا انتظار کرتی ہیں اور وہ 19 کیس میں ضمانتیں دیتی ہیں، نواز شریف کو ان پہ اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جب ایک کیس میں اس جج کو سزا دے دی جس نے ان کے لیے کہا کہ مجھ سے زبردستی سائن کرائے گئے، ان کے کیس کو ریمانڈ نہیں کیا گیا اس احتساب عدالت میں یا اس کو ختم نہیں کیا گیا. تو وہ حالات دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ 16 ستمبر کی ڈیٹ کا بھی ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی وہ آئیں گے یہاں پہ تاکہ انصاف ان کے مطابق ٹھیک مل سکے کہ جب باعث آپ ہو جائیں اور اپنے فیصلے کو ایک جج کو سزا دے دی لیکن اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں چھوڑنا. اس کے اندر ایک آپ کا مفروضہ ہے اس کا کہ جو ہی چیف جسٹس صاحب آپ کہہ رہے ہیں بدلیں گے تو فوری طور پہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی. یہ تو عدالتوں میں فیصلہ ہونا ہے. پر یہاں ایک میں سوال جو نااہلی نہیں عامر وطین صاحب، میں نااہلی کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ آ کے عدالتیں سلوک کیا کرتی ہیں. ایک طرف لاڈلے پنے کی انتہا بنی ہوئی ہے جو آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے، اور دوسری طرف آج تک اتنی سختی اس شخص کے لیے موجود ہے جس کے لیے نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کر کے گواہی دی کہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نااہل کرایا گیا. آپ کو پتا ہوگا پچھلے ہفتے آئی ہے یہ. کسی اور گواہی کی اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ جنرل باجوہ کیا کہتے تھے کہ جی پہلے اس کو نااہل بھی کرو، اس کو سزا دو، اس کو جیل میں ڈالو، ورنہ میرے الیکشن میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ باتیں پہلے آ چکی، اب نے خود کر دی.